ہمارا نقصان ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستانی قوم کو اگر ڈسکس کیا جائے تو میرے خیال سے دو تین چیزیں جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں جن کو زیر بحث لانا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی بات جس کو زیر بحث لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے یعنی ایتھیکل ویلیوز جو ہماری ہیں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ جس دور میں رہ رہے ہیں جس کو ہم جدید یا ماڈرن دور کہہ رہے ہیں، ہم جس اس وقت جس حال سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم کامیابی کے لیے یا بہتر انداز میں کمانے کے لیے ایک اپنے لیے سیٹ کر لیا گول. وہ کیا ہے؟ وہ ہے شارٹ ٹرم کا. ہم راتوں رات چونکہ امیر ہونا چاہتے ہیں. اب جب ہم راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، تو اس میں ہمارے سامنے ہر طرح کی جو بھی ہم آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس منافع خوری کے چکر میں جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. وہ اشیاء بھی بیچتے ہیں جو مضر صحت ہیں. دوسرے لفظ میں آپ یہ کہیں کہ جن کی ممانعت ہوتی ہے، ہم اس سے بھی جو ہے وہ نہیں کتراتے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ جس دور میں رہ رہے ہیں وہ میٹیریلسٹک دور ہے، اور اس دور کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ایمان اور ان چیزوں سے جو ہے وہ صرف نظر کر کے جو ہے نا صرف اور صرف اس بات پہ لگ گئے کہ بھئی ہم نے پیسہ کمانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. عرفان قاضی صاحب، یہ اگر بات ان کی مان لی جائے کہ ٹھیک ہے ہم منافع خوری میں لگ گئے ہیں، پیسہ بڑا کمانا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری قوم غریب سے غریب تر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ پھر ہر شخص کے حالات برے کیوں ہیں؟ اگر یہی ماجرا ہے تو پھر چائنا کی طرح، جاپان کی طرح ہماری امپورٹ ایکسپورٹ میں اضافہ کیوں ہو نہیں رہا؟ ہم چلے مان لیا اتنے ہی لالچی ہیں جتنے پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ معاملہ پھر کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جو رزق حلال ہے نا، برکت اسی میں رکھی گئی ہے. ذخیرہ اندوزی یا چور بازاری سے پھر معاملات پھر وہاں ہی رہتے ہیں کہ انسان تو ظاہری طور پہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے کہ میں مالدار ہو رہا ہوں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ حلال تو ہے نہیں. اور یاد رکھیے گا جو ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری سے جو مال غریب کا حق کھا کر کمایا جائے وہ مال حلال کا نہیں ہو سکتا. جب حلال کا نہیں ہے تو اس میں برکت بھی نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ معاشی طور پر ہمارے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دو نمبری صرف ذخیرہ اندوزی والوں کی نہیں ہے. آگے اسی طرح جو ہے سیٹ اپ ایسا ہے کہ تاکہ وہ غریب غربا جو عوام الناس ہے، نچلے طبقے تک پہنچ نہیں رہا معاملہ. جو اوپر طبقے کے لوگ ہیں وہ تو امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے انہوں نے ہمیشہ مال کو کمایا ہے. اس کے لیے کوئی کسی غریب عوام کا خیال کرنے والا کوئی بھی نہیں، تاکہ وہ سیاسی ہمارے ادارے ہوں، سماجی ادارے ہوں. لیکن اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ فقدان اسی بات کا ہے کہ عوام الناس کا خیال کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایسے حالات میں پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ انفرادی طور پر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ انفرادی کوشش سے فرق پڑے گا، بالکل پڑے گا. انقلاب کس چیز کا نام ہے؟ لیکن اس کا انقلاب کے لیے انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرنا پہلے ضروری ہے. اچھا، ایک اور چیز آتی ہے یہاں پہ، بڑا ایک دونوں حضرات کو شامل کروں گا کہ انفرادی کوشش کرنے والے کو آج کل بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ بڑا سچا بننا پڑتا ہے، یہ بڑا ایمانت دار بننا پڑتا ہے، یہ بڑا مولوی بنا پھرتا ہے کہ یہ ساری اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے. دونوں حضرات پھر آپ فرما دیجئے کہ کیا معاشرے کی اس رواداری کا، بے پرواہی کا مقابلہ کریں یا پھر اپنے اوپر پاگل کا ٹائٹل لگوا لیں، پکا ایک ٹیگ لگوا لیں؟ کسی بھی تحریک کا یا کسی بھی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو انفرادی طور پہ ہوتا ہے ملک صاحب. جی جی. کیونکہ انسان پہلے تنہا ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، عملی طور پہ خود کو اپنے اس قابل بناتا ہے، تو پھر بات آگے بڑھتی ہے. کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس بے بہا موجود ہیں. ہمارا تو ایمان، ہم تو سیاسیوں کو تو نہیں سمجھتے کہ ہمارے کوئی رول ماڈل ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. جی 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 ٹھیک ہے، ہمیں تو ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں مدینے کے تاجدار امام الانبیاء کو، کہ آپ جب نکلے تو 40 سال اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی، تاکہ لوگ ان کا اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کو صادق اور امین ماننا شروع کر دیا. وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ صرف جانتے تھے کہ یہ ایک محمد نام کا شخص ہے جس کا قبیلے سے تعلق ہے، لیکن کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، ہمیشہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. تو بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہماری تو کہتے ہیں نا کہ پوری کی پوری تانی بگڑی ہوئی ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پہلے تو ہم اس کو تھوڑا سا انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں. نمبر 1 از رائے رخصت،
جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، جس کی طرف آپ کا اشارہ تھا کہ جب آپ معاشرے کے اندر ایسی کوئی گفتگو کرتے ہیں یا ایسا کوئی موٹو لے کے آتے ہیں، ایسی کوئی ڈاکٹرن یا نیریٹو لے کے آتے ہیں جو بنیادی طور پہ کس طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو صالح بنانے کی طرف لے کے جاتا ہے یا اس کرائٹیریا کو سیٹ کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے جس کی وجہ سے معاشرہ ایک بہترین ڈگر کی طرف چلنا شروع کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، رائے رخصت لے لیتے ہیں، معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، زمانہ ہمیں کیا کہے گا، جس فیلڈ جس ایریا میں میں بیٹھ رہا ہوں لوگ کیا سوچیں گے میرے متعلق، یہ ہے رائے رخصت۔ لیکن مومن کی پہچان کیا ہے؟ یہ آسان ہے کہ اس پورے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو پاگل کہلوا لینا، یہ آسان ہے کہ اپنے یہ خاندان میں ایک ریپوٹیشن میں، مطلب مشکل ہوتا ہے نا۔ ملک صاحب آپ سنیں نا، بات سنیں نا، جی آپ یہاں پہ پاگل کہنے پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہے، میرے آقا نے تو طائف میں پتھر بھی کھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ نے تو پتھر بھی کھائے ہیں، بھوکے برداشت کیے ہیں، لوگوں نے نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے محبوب کوئی مندا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مندا تو چھڈو انہاں نو، ٹھیک ہے، اپنے حبیب سے پیار اتنا ہے کہ اللہ نے خود پیغام بھیجا دیا، محبوب اتنی کوئی ضرورت نہیں کہ چھوڑیں ان کو، کہ اگر نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں، باقی میں ہوں۔ تو بات وہی آتی ہے کہ یہاں تک میرے آقا نے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر قربانیاں بھی دی۔ کمپلیٹ کر دوں جہاں رہ گیا تھا، آپ نے، میں نے رائے رخصت کی بات کی، اس کے اوپر آپ آگے تھے کہ خود کو پاگل کروانا۔ میرا سوال ہے، قرآن حدیث رسول میں ہے نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ ایمان کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، پہلا درجہ کون سا ہے، فلیغیرہ بیدہ، کہ آپ نے معاشرے کے اندر تنے تنہا نکل جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، علم اٹھانا ہے، کس چیز کا، اصلاح کا علم اٹھانا ہے لوگوں سامنے، اس بات کا ظاہر ہے لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، پہلا درجہ یہ ہے۔ چلے ہم اس درجے سے نیچے آتے ہیں، دوسرا درجہ کیا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ فبلسانہ، اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے تو کم از کم اس طرف آ جائیں، اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں تو برا جانا ہے نا، بات کہہ کے ہم راہ اختیار کر سکتے ہیں۔